وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب، نہ شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر شخص کو شناخت عطا فرمائی۔ دنیا میں ہر درخت کو الگ شناخت دی ہے، دنیا میں ہر الگ جانور اور پتھر کو بھی شناخت دی ہے۔ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اہل علم کے ساتھ ہم تعلق رکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی شناخت کو ذہن نشین فرما لیں۔ میں آج کی مجلس میں اپنا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کون ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے بھی آپ کون ہیں تو اپنا تعارف انسان کو کرانا چاہیے۔ ہمارے تعارف کے 4 لفظ ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کی۔ ہمارے تعارف میں کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ ہم اہل سنت بھی ہیں، والجماعت بھی ہیں، حنفی بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں۔ میں ایک اور طرح تعارف کراتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ یہ 4 لفظ پھر یاد رکھیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ اس کو پھر یاد رکھیں۔ میں جتنا بیان کروں گا اس پہ دلائل بھی دوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا بھی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یاد بھی کراؤں گا انشاءاللہ، اور آپ کو میرے بیان کے لیے ترجمے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میں بنگلہ دیش مختلف اجتماعات میں گیا ہوں تو بیان کے میرے ساتھ ترجمان بٹھاتے، تو جب میں بیان شروع کرتے تھا تو لوگ خود کہتے کہ ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھ آ گیا۔ ترجمان ایسے بیٹھا کرتا، وہ کرسی پہ لگی رہتی پورا گھنٹہ، وہ سنتے رہتے۔ میں بار بار آپ کو بات سمجھاؤں گا، یاد رکھ لیں، پھر اس پہ دلائل دیں گے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ اور طرح سے پھر بات سمجھیں، میں ایک اور بات سمجھاتا ہوں۔ دین میں 4 مرحلے آئے ہیں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین،
نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ میں پھر کہوں گا، لفظ عربی آئے گا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں ایک بار کہوں گا، 2 بار کہوں گا، 3 بار کہوں گا، پہلے اس عربی لفظ کو یاد کریں، پھر میں اس کا ترجمہ سمجھاؤں گا۔ نمبر 1 تکمیل دین، بولیے تکمیل دین کا معنی کمل یکمل تکمیلا، مکمل کرنا، تکمیل دین۔ نمبر 1 نمبر 2 تمکین دین، طالب علم مکنا یمکن تمکینا، تمکین دین۔ نمبر 3 تدوین دین، نمبر 3 تدوین دین، دبنا یدون تدوینا۔ نمبر 4 تطہیر دین، کیا کہیں گے؟ طہرا یطہر تطہیرا، تطہیر دین۔ 4 مرحلے سے نشین فرما لیں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ یہ جب تک 4 لفظ سمجھ نہ آئے تب تک یہ نسبت اپنی سمجھ نہیں آتی۔ ہم خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ ہم والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ ہم حنفی کیوں کہتے ہیں؟ ہم خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے پہلے موضوع سمجھ لیں تاکہ آپ کو دلائل سننے میں مزہ آئے۔ موضوع نہیں سمجھیں گے تو دلائل میں مزہ کیا آئے گا؟ میں نے ایک جگہ پر بیان کیا، میں نے کہا ہم دیوبندی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ میں نے کہا ہم دیوبندی ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا پھر کیا کہیں؟ ہم خود کو دیوبندی نہ کہیں تو کیا کہیں؟ کہا جی آپ کہو ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا میں کہہ دوں گا مسلمان ہیں، تو پھر آپ پوچھیں گے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ تو میں کہوں گا اہل سنت مسلمان ہیں۔ پھر پوچھے گا اہل سنت کون سے؟ حنفی کی شافعی۔ تو میں کیا کہوں گا؟ حنفی۔ آپ نے پھر پوچھنا ہے وہ بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، یہ بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، آپ کون سے حنفی ہیں؟ تو میں نے کہنا دیوبندی۔ میری بات سمجھ؟ میں آپ سمجھانے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے مجھے پاکستان میں ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس کا ایک ضلع ہے مانسیرہ۔ تو مانسیرہ کا بھی ایک گاؤں ہے پڑھینا، میرا وہاں بیان تھا۔ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتا جی پڑھینا۔ میں نے کہا آپ نے پڑھینا کیوں کہا؟ آپ کہیں میں دنیا میں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ نے پڑھینا کیوں کہا؟ آپ کو میں دنیا میں رہتا ہوں۔ اب جب ہم پوچھیں گے آپ کہاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ فینی۔ اب بتاؤ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ فینی۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ فینی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کون؟ ہم دنیا میں بیٹھے ہیں۔ اب کہیں گے دنیا میں بیٹھے ہیں تو بات سمجھ نہیں آئی۔ میں پوچھوں آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کو دنیا میں۔ میں پوچھوں کہ دنیا میں تو کئی بر اعظم ہیں، کون سے بر اعظم ہیں؟ آپ نے کہنا ہے ایشیا۔ بھائی ایشیا میں تو کئی ملک ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں؟ آپ کہیں گے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں تو کئی صوبے ہیں، آپ کون سے صوبے ہیں؟ فلاں صوبہ۔ اس صوبے میں تو کئی ڈسٹرکٹ ہیں، آپ کو کون سے ڈسٹرکٹ ہے؟ فلاں۔ اس ڈسٹرکٹ میں تو کئی جگہ ہیں، کئی مدرسے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ لمبی تقریر کرنی پڑی ہے۔ اور جب اتنا کہتے ہیں فینی، اب اس کا مطلب کہ فینی یہاں تو ہے، بنگلہ دیش کا دوسرا کسی اور شہر کا نام نہیں ہے، کسی اور ملک میں نہیں ہے، کسی اور بر اعظم میں نہیں ہے، عالم برزخ میں نہیں ہے، عالم دنیا میں۔ تو فینی کہنے کے بعد
یہ نہیں کہنا پڑے گا دنیا میں، ایشیا میں، بنگلہ دیش میں کچھ بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ تو جب ہم سے پوچھے تم کون ہو، ہم کہتے ہیں دیوبندی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کا مطلب یہ ہے یہ حنفی بھی ہے، سنی بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ حنفی بھی ہے، سنی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ میں نے اس کی بات سمجھائی ہے کہ بات توجہ سے سمجھنا۔ اب یہ تین لفظ الگ الگ ہیں، تینوں میں الگ الگ بیان ہے۔ جب میں یہ سمجھاؤں گا ہمارا دین اسلام ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے، مذہب احناف ہے، منہج دیوبند ہے، تو بیان مستقل ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ایک تکمیل دین ہے، نمبر 2 تمکین دین ہے، نمبر 3 تدوین دین ہے، نمبر 4 تطہیر دین ہے، تو یہ بیان الگ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت بھی ہیں، والجماعت بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم دیوبندی بھی ہیں، تو پھر بیان الگ ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں 3 مرتبہ بیان کرنا چاہیے، ایک مرتبہ اس عنوان پہ، پھر اس عنوان پہ، پھر اس عنوان پہ۔ میں بس اوقات پاکستان جلسوں میں جاتا ہوں تو میرا ایک مدرسے میں 4 سال تک بیان کرتا ہے، میں اس سال یہ بیان کروں گا، اگلے سال پھر یہ کروں گا، اگلے سال پھر یہ کروں گا۔ 4 سال کے بعد جا کر ہمارا ایک بیان مکمل ہوتا ہے، 4 سال کے بعد۔ تو یہ 4 لفظ آ جاتے ہیں، ایک لفظ پہ بات کرو، دوسرے پہ بات کرو، تیسرے پہ بات کرو، چوتھے پر بات کرو۔ تو آج میں ایک عنوان سمجھانے لگا ہوں، آپ خود اندازہ فرمائیں گے ایک لفظ پہ کتنی دیر بولنا چاہیے، لیکن تھوڑے وقت میں 4 لفظوں پہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہم اہل سنت ہیں، نمبر 2 والجماعت ہے، نمبر 3 حنفی ہے، نمبر 4 دیوبندی ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، پہلے ان لفظوں پہ غور کریں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، السنت پر بھی الف لام ہے، والجماعت پر بھی الف لام ہے۔ ابھی یہ میری باتیں آپ کو مذاق لگے گی، جب آپ عالم بننے کے بعد میدان میں نکلیں گے تو آپ کے سامنے وہ لوگ آئیں گے، آپ ان کی مسجد کو دیکھیں گے، وہاں اہل سنت والجماعت لکھا نہیں ہوگا، وہ لکھیں گے اہل سنت والجماعت۔ جب وہ تقریر کریں گے اہل سنت والجماعت نہیں کہیں گے، وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو ہم دیوبند والے اہل سنت والجماعت ہیں، اور بعض لوگ اہل بدعت ہیں، وہ اہل بدعت اپنا نام اہل سنت والجماعت نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں اور اہل سنت والجماعت ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ آسانی سے فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توجہ رکھنا، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں الہ 2 بار آیا ہے، ایک بار لا کے بعد آیا ہے، ایک بار اللہ کے بعد آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو الہ 2 بار آیا، ایک بار الہ لا کے بعد آیا ہے، ایک بار اللہ کے بعد آیا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، جو لا کے بعد آیا وہ بغیر الف لام کے ہے، لا الہ جو اللہ کے بعد آیا وہ الف لام کے ساتھ ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ الہ، تو اس کو ہم نے پڑھا ہے اللہ۔ تو اللہ، یہ الہ کا لفظ 2 بار آیا، ایک مرتبہ لا کے بعد آیا، ایک بار اللہ کے بعد آیا۔ تو جب لام الف لام کے بغیر آیا، الف لام کے ساتھ آیا، تو دونوں میں فرق کیا ہے یہ سمجھ آئے گا، تو پھر والجماعت اور وجماعت کو فرق سمجھ آئے گا۔ والجماعت الف لام کے ساتھ ہے، وجماعت الف لام کے بغیر ہے۔ تو لا الہ میں الہ الف لام کے بغیر ہے، اللہ کے بعد اللہ الف لام کے ساتھ ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو شروع میں الہ بغیر الف لام کے ہے،
اس سے مراد خاص اللہ کی ذات نہیں ہے، اس سے خدا وہ معبود برحق مراد نہیں ہے، وہ کوئی بھی تھے، وہ 360 ہو جائے، اس کے علاوہ ہو جائے، اس سے مراد خاص خدا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے بعد اللہ الف لام آیا، اس سے مراد خاص خدا ہے۔ پتہ یہ چلا الف لام نہ ہو تو عام ہوتا ہے، الف لام آئے تو خاص ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت ہے، جب الف لام آیا تو جماعت خاص ہے، الف لام نہیں آیا تو جماعت خاص نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، کیا معنی؟ ہمارے یہاں سنت سے مراد سنت مصطفیٰ ہے، اور والجماعت کا معنی ہم سنت اسے کہتے ہیں جو خاص جماعت صحابہ نے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ انہوں نے عمل لینا ہوتا ہے عام جماعت سے اور کہنا اس کو سنت ہوتا ہے، اس لیے وہ وجماعت کہتے ہیں۔ ہم نے عمل لینا ہوتا ہے خاص جماعت سے اور پھر اس کو زندگی میں اختیار کرتے ہیں تو والجماعت کہتے ہیں۔ انہیں عمل لینا ہوتا ہے بعد والوں سے اور اس بدعت کو سنت کہنا ہوتا ہے، وہ وجماعت کہتے ہیں، کیونکہ ہم سنت کو لیتے ہیں، بدعت کو نہیں لیتے۔ اصحاب پیغمبر سے آئے اسے سنت کہتے ہیں، اصحاب پیغمبر سے نہ ملے اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو لینا تھا جو اصحاب پیغمبر سے ہے، ہم نے والجماعت کہا، انہوں نے وہ لینا تھا جو اصحاب پیغمبر سے نہیں ہے تو وجماعت کہا۔ اس لیے ہم اہل سنت وجماعت نہیں، اہل سنت والجماعت۔ تھوڑا سا سمجھ آیا؟ اہل سنت وجماعت یا والجماعت؟ بولیے۔ میں ایک عقیدہ تھوڑا سا بیان کر لیتا ہوں فرق کرنے کے لیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا اللہ کی ذات کے ہر جگہ ہونے کا معنی ذاتن ہے یا علمن ہے، میں اس میں نہیں پڑھ رہا۔ میں تردید ان کی کر رہا ہوں جو اللہ کو جسم کے ساتھ عرش میں مانتے ہیں، میں ان کے مد مقابل بات کہہ رہا ہوں، بات سمجھ لینا۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ، اللہ کے نبی، بولیے اللہ کے نبی۔ میں رک کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری گاڑی بہت اچھی ہے، بنگلہ دیش کے روڈ خراب ہے۔ ہماری گاڑی بہت اچھی ہے، بنگلہ دیش کے، آپ یہ جملہ سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ مجھے وہ سمجھا بنگلہ دیش کے روڈ خراب ہونے کے معنی کہ آپ اردو صحیح نہیں سمجھتے۔ میں روڈ وہ نہیں کہہ رہا جو باہر والے روڈ ہیں، وہ تو پاکستان کی بھی ایسے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بنگلہ دیش کے روڈ خراب ہونے کا معنی کیا ہے؟ ہماری اردو کی رفتار تیز ہے، آپ اردو سمجھتے کم ہیں، اس لیے میں تقریر رک کے کرتا ہوں تاکہ روڈ کے مطابق گاڑی کی رفتار ہونی چاہیے۔ سب سمجھ آئے؟ میں اپنی رفتار سے بات کروں گا تو پھر بات سمجھ نہیں آنی نا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ، بولیے اللہ ہر جگہ پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پہ ہیں، وہ دلیل میں اس کلمہ کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا آپ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم ترجمہ کرتے ہیں حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد اللہ کے، حضرت محمد اللہ کے رسول۔ اس نے کہا ہے نا، یہاں بھی رسول ہے نا؟ میں نے کہا یہاں بھی رسول ہے، تو پھر یہاں ہوئے نا؟ دلیل سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت محمد اللہ کے رسول آگے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں رسول نہیں ہے؟ میں نے کہا یہاں بھی رسول ہے، تو کہتے ہیں پھر یہاں ہوئے نا؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ طلبہ ہیں، وقت تھوڑا ہے، ایک اصول یاد رکھ لیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال کا جواب
سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال، سوال کا جواب یاد رکھا کریں، کبھی سوال پر کبھی سوال کا جواب سوال کا، اور کبھی سوال پر سوال سوال کا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قبر میں۔ اب بندے نے سوال کیا جی وضو کہاں کرتے ہیں؟ میں ہنسا نہیں رہا، میں سوال کر رہا ہوں۔ سوال کیا کیا بھائی جب قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو وضو کہاں کرتے ہیں؟ اب آپ کہاں سے تلاش کرو گے وضو کہاں کرتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دفن کیا تھا تو دفن سے پہلے غسل کرایا تھا؟ بولی غسل کرایا تھا۔ غسل کرانے سے وضو ہو جاتا ہے، تو وضو کب ٹوٹا ہے تم بتا دو، کہاں کرتے ہیں ہم بتا دیتے۔ سوال پر سوال ہے، یہ مستقل گفتگو کا طریقہ ہے۔ سوال پر سوال کرنے کے لیے کوئی مطالعہ چاہیے، بولے کوئی کتاب چاہیے، کوئی علم کی ضرورت ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ڈر نکالو، خوف نکالو، بات سمجھتے ہیں؟ یہ ڈر اور خوف نکالو، مثال بنا لو، کبھی سوال کا جواب سوال کا، اور کبھی سوال پر سوال سوال کا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تیرا اپنا اصول ہے، میرا اپنا نہیں ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اس سوال کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی ہے اور ایک جواب، آپ سمجھ آگے؟ کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے تحقیقی، کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا ہے، کہتا ہے آپ یہاں بھی کہتے ہیں، اس کا معنی پھر یہاں بھی ہے، تو مانو ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو منہ کس طرف کرتے ہیں؟ کہا جی کعبہ کی طرف۔ تو میں نے کہا کعبہ ہمارا قبلہ ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو اپنی زبان سے کہہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کہا جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ میں نے کہا کعبہ یہاں پر بھی ہے؟ کعبہ یہاں پر بھی ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی بات سمجھے، کعبہ مکہ میں ہے، قبلہ یہاں سے بھی ہے، حضور مدینہ میں ہے، رسول یہاں سے بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ رسول یہاں سے بھی ہے۔ یہ میں صرف سمجھا رہا ہوں، اہل سنت والجماعت تھوڑے تھوڑے عقائد کے فرق ذہن نشین فرما لیں۔ چلیں ایک دلیل اور سن لیں، اور دلیلیں بڑی اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مصطفیٰ رحمت خدا ہے، رحمت خدا ہر جگہ پر ہے، تو مصطفیٰ دلیل آئی نا، مصطفیٰ رحمت خدا ہے، رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو مصطفیٰ ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، سورج ہر جگہ پر ہے یا سورج آسمان پر ہے؟ بولتے جائیں، سورج ہر جگہ پر ہے یا آسمان پر ہے؟ میں نے کہا قرآن تو کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے۔ جی کیسے؟ میں نے کہا قرآن کہتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا۔ جب سورج نکلتا ہے تو پھر روشنی ہر جگہ پہ، سورج بھی ہر جگہ پہ، سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ۔ مان لو گے؟ کہتے ہیں یہ نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے حضور مدینہ میں ہے، آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ کبھی سوال کا جواب دینا سیکھیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت۔ ہم کون ہیں؟ توجہ، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے ساتھ والجماعت ہیں۔
پہلے اہل سنت والجماعت پہ میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یوم تبیض وجوہ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالت، اہل سنت بھی ہے اور ہم والجماعت بھی ہے۔ توجہ رکھنا، ہم اہل سنت بھی ہے اور ہم والجماعت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ ترجمہ سننا، ما انا علیہ و اصحابی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے والا وہ ہوگا ما انا علیہ، یہ جو حدیث تو مجھ سے لے گا، وہ اصحابی، اور اس کا معنی میرے صحابہ سے لے گا۔ حدیث مجھ سے لے گا اور معنی میرے صحابہ سے لے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی، وہ حدیث وہ لے گا جو میری ہے اور معنی وہ لے گا جو میرے صحابہ نے کیا ہے۔ میں اس پر مثالیں تو بہت ہیں، میں ایک دو مثال پیش کر دیتا ہوں، بات توجہ سمجھنا۔ اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھتا ہے بھئی آپ لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں تو داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بھی داڑھی ایک مٹھی رکھنی چاہیے، ہم کہتے ہیں داڑھی ایک مٹھی رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی مٹھی سے زائد رکھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، مٹھی سے کم رکھنا چاہتا ہے تو گناہ ہے، لیکن ایک مٹھی داڑھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے مد مقابل وہ لوگ جو ایک مٹھی داڑھی کے قائل نہیں ہے، مٹھی کے بعد تراشنے کو خلاف سنت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مٹھی سے زائد کاٹے تو یہ ضروری ہے، اگر آپ نے مٹھی سے زائد رکھی یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کوئی دلیل، وہ کہتے ہیں حدیث کے اندر موجود ہے، اور حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خالق المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا وحف الشوارب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں کٹاؤ۔ تو دیکھو نبی نے بڑھانے کی بات کی ہے، لہذا بڑھانی چاہیے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ جو امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث اللہ کے نبی سے کس نے سنی ہے؟ اس صحابی کا نام بتاؤ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حدیث سننے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے پیغمبر کو اگر یہ فرماتے سنا ہے تو اللہ کے نبی کو داڑھی رکھتے دیکھا بھی ہے، انہوں نے حضور کو سنا بھی ہے، حضور کو دیکھا بھی ہے، تو امام بخاری کی بات مکمل ہو گئی، یہ آگے بھی ہے۔ جی آگے بھی ہے، میں نے کہا آگے کھولیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، عبداللہ بن عمر جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تو راستہ لمبا تھا، کئی دن لگ جاتے، کچھ داڑھی بڑھ جاتی۔ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، عبداللہ بن عمر جب حج کے لیے جاتے، جب عمرے کے لیے جاتے اور جب حج سے فارغ ہوتے قبض لحیتہ، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، وما فضل اخذہ، اور جو مٹھی سے پڑ جاتی اس کو تراش دیتے۔ میں نے کہا ہم نے اگر اللہ کے نبی کی حدیث لی ہے تو معنی خود نہیں کیا، ہم نے معنی صحابی سے لیا ہے۔ ہمیں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ حدیث اللہ کے نبی سے لیں گے اور معنی نبی کے صحابی سے لیں گے۔ حدیث کے لفظ کس سے لیں گے؟ بولو، صحابی سے، اور معنی بھی صحابی سے لیں گے۔ اہل سنت والجماعت، میں کئی رخ عرض کر رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں۔ ایک رخ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نماز جب پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، اگر مقتدی بنتے ہیں
ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، امام بنے تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھے تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اور امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہیں پڑھتے۔ توجہ سمجھنا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ توجہ رکھنا، اب میں ترجمہ وہ کرنے لگا ہوں جو ترجمہ وہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے آسانی ہو۔ وہ کہتے ہیں جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی فاتحہ نہیں ہوتی، جو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، آگے جو نہیں، جو تھوڑا سا لمبا پڑھے، وہ کہتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا جو اتنا لمبا نہیں ہے جتنا آپ نے کیا ہے، خواہ یہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بھئی میرا سوال یہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کو نقل کرنے والا کون ہے؟ کہا جی صحابی ہے۔ تو میں نے کہا اس کا معنی پھر آپ نہ کریں نا، اس کا معنی صحابی سے لے لے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں تو نقل فرما کے فرماتے ہیں، حضرت جابر کا ارشاد موجود ہے، ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو نماز اکیلا پڑھے۔ ہم نے کہا لفظ اگر صحابی سے لیتے ہیں تو معنی بھی صحابی سے لیتے ہیں، لفظ صحابی سے لیں اور معنی صحابی سے لیں، اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ ہم اہل سنت بھی ہیں اور ہم والجماعت بھی ہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر میں آسان سی ایک دلیلیں آپ کو دے دیتا ہوں، چلے ایک ہی دے دیتا ہوں، دو بھی نہیں دیتا، آپ اس کو بڑے آرام سے یاد رکھ لیں۔ نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ بولیے۔ نمبر 1 نماز ادنا، نمبر 2 نماز اوسط، نمبر 3 نماز اعلیٰ۔ نمبر 1 نماز ادنا، نمبر 2 نماز اوسط، نمبر 3 نماز اعلیٰ۔ ادنا نماز یہ ہے کہ مقتدی بھی امتی ہے، امام بھی امتی ہے۔ اوسط نماز یہ ہے کہ مقتدی امتی ہے، امام نبی ہے، اور اعلیٰ نماز یہ ہے مقتدی بھی نبی ہے، امام بھی نبی ہے۔ توجہ، ادنا نماز یہ ہے مقتدی بھی امتی ہے، امام بھی امتی ہے۔ اوسط نماز یہ ہے مقتدی امتی ہے، امام نبی ہے۔ اعلیٰ نماز یہ ہے مقتدی بھی نبی ہے، امام بھی نبی ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ہماری پوری تاریخ میں ایک نماز ایسی ہے جس نماز میں مقتدی بھی نبی ہے، امام بھی نبی ہے، وہ نماز مسجد اقصی والی ہے، بیت المقدس والی ہے، معراج کی رات والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے، یہ نبی جو امام کے پیچھے تھے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی یا امام کے پیچھے نہیں پڑھی تھی؟ تو اس کی آسان دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ پڑھی تھی، ہم کہتے ہیں ہم بڑی آسان سی بات پوچھتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء علیہ السلام فاتحہ پڑھیں گے تب جب ان کو فاتحہ ملے گی، جب انہیں فاتحہ ملی ہی نہیں ہے تو انہیں فاتحہ کیسے پڑھی ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے محمد ہم نے فاتحہ آپ کو دی ہے، تو جب انہیں ملی ہی نہیں ہے انہیں فاتحہ پڑھی کیسے ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب سے اعلیٰ نماز ہے اس میں امام نبی ہے، مقتدی نبی ہے، اور اعلیٰ نماز میں مقتدی نبی بن کر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی ہم احناف سے پوچھے تو تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کہا اپنے قرآن کو پڑھا ہے اور جس فاتحہ پہ تو لڑتا ہے ہم نے اسی فاتحہ کو سمجھا ہے، ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پہ
چلا دے. ہمیں جواب ملا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اگر تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے پھر ان کے راستے پر چلو جن پر ہم نے انعام کیا ہے. راستے پر چلنے کا معنی کیا ہے؟ نماز ان والی پڑھو، روزہ ان والا رکھو، یہی ان کے راستے پہ چلنے کا معنی ہوگا. اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ہم تو فاتحہ پڑھ بھی رہے ہیں، فاتحہ سمجھ بھی رہے ہیں. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ کی طرف سے جواب ہے اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو پھر نبیوں کے راستے پر چلو. ہم نے نبیوں کو دیکھا تو ایک آگے بھی نبی ہے پیچھے بھی نبی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آگے امام ہے، ہم مقتدی ہے. بھئی ہم تو نبیوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تاکہ صراط مستقیم ملے. تو نبیوں کی نماز تو یہ ہے امام پڑھ رہا ہے مقتدی نہیں پڑھ رہا، تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز وہ ہے جو نبیوں والی ہے. ہماری نماز وہ ہے جو، یہ تو مشکل دلیل ہے، کتنی آسان دلیل ہے. ہماری نماز وہ ہے جو بولیے نبیوں والی ہے. من النبیین. ہم تو فاتحہ پڑھ بھی رہے ہیں، فاتحہ سمجھ بھی رہے ہیں. بھئی آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ سمجھتے نہیں ہیں. میں فاتحہ پڑھنے سمجھنے پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، توجہ رکھنا. ہم نے حکم مانگا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، تو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے نبیین نبیوں والا راستہ، والصدیقین صدیقین صحابہ والا راستہ، والشہداء شہیدوں والا راستہ، والصالحین اولیاء والا، توجہ، والصالحین اولیاء والا راستہ. اس کا معنی یہ ہے ایک راستہ نبیوں والا ہے، پھر راستہ صحابہ والا ہے، پھر راستہ شہیدوں والا ہے، پھر راستہ اولیاء والا ہے. میں بڑی آسان سی بات کہہ دوں، یہ ترتیب اللہ نے کیوں بتائی ہے؟ نبیوں والا، صحابہ والا، شہیدوں والا، ولیوں والا، یہ ترتیب کیوں بتائی ہے؟ اگر اللہ یہ بات فرما دیتے نبیوں والے راستے پہ چلو، یہ ڈھاکہ والا کہہ دیتا یہاں تو نبی ہے ہی کوئی نہیں، یہاں تو نبی آئے ہی کوئی نہیں. فرمایا والشہداء صحابہ والے راستے پہ چلو، یہاں تو صحابی بھی کوئی نہیں آیا. والشہداء شہیدوں کے راستے پر چلو، اللہ یہاں تو شہید نہیں ہے، اگر شہید ہو بھی ہم پوچھے تو بتاتا نہیں ہے. فرمایا والصالحین. کیا فرمایا؟ بولیے کیا فرمایا؟ صالحین یہاں ہے یا نہیں؟ میں لمبی تقریر نہیں کر رہا، میں پھر بات کروں تو بات لمبی نہ ہو. میں مختصر سی بات سمجھا رہا ہوں. نبیوں والا آگے، شہیدوں والا، صدیقین والا، شہیدوں والا اور ولیوں. یہ ترتیب کیوں بنائی ہے؟ میری ترتیب کو ذرا بات کو سمجھنا. اللہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں؟ فرمایا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ادخلی فی عبادی وادخلی. ایک جنت میں جانے کا مشکل راستہ ہے، ایک جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے. توجہ رکھنا، ایک جنت میں جانے کا مشکل راستہ ہے، ایک جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے. مشکل راستہ یہ ہے تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھو، لیکن تم نے پڑھنی کب ہے؟ جب پہلے نماز پہ آیت خود پڑھو. نماز پڑھنی کب ہے؟ جب حدیث سے خود سمجھو. نماز پڑھنی کب ہے؟ جب تک تمہارے علم میں ساری حدیثیں ہوں. جب تک نہیں ہوگی تم نے نہیں پڑھنی. تو کتنے لوگ کہہ دیں گے اللہ میں تو قاعدہ بھی نہیں جانتا، میں تو ناظر قرآن بھی نہیں جانتا، تو میں حدیث پڑھوں اور پھر نماز سمجھو، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. اللہ نے جنت میں جانے کا آسان راستہ دیا ہے، مشکل راستہ نہیں دیا. مشکل یہ تھا کہ پہلے حدیث دیکھنا، پھر مسئلہ سمجھنا، پھر اس کے بعد عمل کرنا. اور آسان کیا تھا؟ من النبیین، میرے نبی کو دیکھ لینا وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں. میرا
نبی نہ ہو پھر صدیق کو دیکھ لینا وہ کیسے پڑھتے ہیں، اگر صدیق نہ ہو پھر شہید کو دیکھنا وہ کیسے پڑھتے ہیں، اگر شہید نہ ہو تو پھر ولی کو دیکھنا وہ کیسے پڑھتا ہے۔ ولی نماز پڑھ کے جہاں آئے گا وہاں تو بھی آئے گا۔ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی، میرے ولی کو دیکھنا نماز کیسے پڑھتا ہے۔ میں مثال دوں گا تو بات سمجھ آیا۔ ہم ڈھاکہ سے چلے ہیں، فینی آئے ہیں، السلام علیکم ہمارے، اچھا بتاؤ آپ کا مدرسہ کدھر ہے؟ کیا نام ہے؟ فینی مدرسے کا نام تنظیم المدارس عالیہ مدرسہ علیہ مدرسہ۔ میں پوچھ رہے تھے بھائی علیہ مدرسہ کدھر ہے؟ ہمیں کہتے ہیں آپ جب داخل ہوں بائیں طرف ہو جائیں، آگے چوتھی گلی دائیں طرف ہو جائیں، آگے اشارہ آئے گا بائیں طرف ہو جائیں، پھر آپ سیدھا جائیں، دیوار بند ہو جائے گی، پھر بائیں طرف ہو جائیں۔ میں کہتے ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھ بھائی میں باہر سے نہیں سمجھ آ رہا، آسان ترتیب بتاؤ، توجہ، آسان ترتیب کیا ہے؟ جب آپ فینی میں داخل ہوں گے وہاں 4 موٹر سائیکل ہوں گے، ان کے سواروں کے سر پہ ٹوپی یا پگڑی ہوگی، ڈبل اشارہ لگایا ہوگا، جدھر وہ جائیں ادھر تم جانا، جہاں وہ رکے وہ مدرسہ، آسان ہے کہ جدھر وہ جائیں ادھر تم جانا، جہاں وہ رکے وہی مدرسہ۔ اللہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں تم نے آنا ہے تو جنت میں کیسے آؤ؟ نبی نہیں نظر آ رہا، صحابی نہیں موجود، شہید نہیں تو ولی، جیسے ولی نماز پڑھے ویسے پڑھنا، ویسے ولی روزہ رکھے ویسے رکھنا، جیسے وہ کام کرے ویسے کرنا، اس کے پیچھے چلتے رہنا، فادخلی فی عبادی، اس کے پیچھے چلتے رہنا، وادخلی جنتی، جہاں وہ رکے گا وہ جنت، تو بھی وہی آئے گا۔ اتنا آسان ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور پھرتے کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا پڑھا گیا تم نے، بس ہم سے نبی کی بات کرو، ولیوں کو نہیں مانتے، پر نہیں مانتے نہیں پڑھا کیوں؟ صراط اللہ دینا کیوں پڑھتے ہو؟ تم پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو۔ دیوبند والے پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی، دیوبند والے پڑھتے بھی ہو، توجہ رکھنا۔ اہل سنت والجماعت، بھئی ہم نے نماز پڑھنی ہے، توجہ، نماز کیسے پڑھے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تم نے نماز پڑھنی ہے، میں نبی تمہیں نماز کے بارے میں یہ بات بتا کر جا رہا ہوں۔ یہ نبی پاک نے پہلے خطاب صحابہ کو فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، تم نماز یوں پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ صحابہ نے نماز یوں پڑھی ہے جیسے پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا، توجہ، نماز پڑھتے دیکھا۔ تم نے نماز یوں پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے اب ہم صحابہ کے بارے میں معلوم کریں۔ بھئی میں بات کہنا چاہتا ہوں، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ننگے بدن نہیں پڑھتا، وہ کپڑے پہن کے پڑھتا ہے، کپڑے پہن کے پڑھتا ہے۔ قمیض تو سارے ہی پہنتے ہیں، شلوار یا لنگی تو سارے ہی پہنتے ہیں، مسئلہ تو سر کا ہے، سر پہ ٹوپی پہن کے پڑھے، سر پہ پگڑی باندھ کے پڑھے یا ننگے سر پڑھے، جہاں پہ جھگڑا ہے وہاں صحابہ کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ تم نماز یوں پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، جیسے مجھے دیکھا ایسے دنیا میں نماز پہنچا دو۔ تو جب صحابہ پڑھتے تھے قمیض پہ جھگڑا نہیں ہے، شلوار پہ جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا تو ٹوپی پر ہے، جھگڑا تو پگڑی پر ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں صحابہ جیسے پڑھتے تھے تو اہل سنت والجماعت کی نماز ہوگی، جیسے صحابہ پڑھتے تھے تو اس کو چھوڑ دے، اہل سنت والجماعت کی نماز نہیں ہوگی۔ اٹھا صحیح بخاری، امام بخاری فرماتے ہیں باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر، پھر امام بخاری کہتے قال الحسن، حسن بصری نے فرمایا
پڑھتے پگڑی باندھ کے؟ کون؟ بولو کون؟ اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت، یہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث اہل سنت والجماعت۔ اب سمجھ آ رہا ہے یہ نام میں والجماعت کا لفظ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ بھائی اہل حدیث کہیں گے تو شرح اپنی ہوگی، والجماعت کہیں گے تو شرح صحابہ کی ہوگی۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ شرح کس کی ہوگی؟ شرح پہ صحابہ کی ہوگی۔ میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ہم نماز بھی پڑھیں اہل سنت والجماعت، ہم سنت والے ہیں اور جماعت صحابہ والے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اٹھائیں، آپ کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، محدثین نے اصول کیا لکھا ہے؟ امام ابو داؤد اصول دیتے ہیں، اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ بعدہ، اگر پیغمبر کی دو حدیثیں آ جائیں تو ہم دیکھیں گے پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ نے کس کو لیا ہے اور صحابہ نے کس کو چھوڑا ہے۔ جس کو صحابہ چھوڑ دے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کو صحابہ دے لے ہم بھی اس کو لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت بھی ہیں، اہل سنت کے بعد والجماعت بھی ہے۔ پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، پیغمبر کے صحابہ دنیا سے چلے گئے، صحابہ نبی کے دور میں تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو صحابہ کے دور میں تھے، ان لوگوں میں سے کئی ایک لوگ ہیں، میں صرف ایک کا نام لیتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ توجہ سے بات سمجھنا، صحابہ کو دیکھنے والے اور بھی تھے، صحابہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بھی تھے۔ آپ کہو گے دیکھا تو اوروں نے بھی ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے، تو آپ اپنی نسبت ابو حنیفہ کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ دیکھنے والے اور تھے، کسی اور کی طرف نسبت کر سکتے تھے۔ میں نے کہا بات سمجھنا، اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی ہے، صحابہ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جیسے دیکھا ایسے پیغمبر کی نماز آگے پہنچائی ہے۔ صحابہ کو دیکھنے والے اور بھی تھے، امام ابو حنیفہ بھی تھے، لیکن امام ابو حنیفہ اور دوسروں میں فرق یہ ہے، ابو حنیفہ نے جیسے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے ایسے نماز لکھ کے امت کے حوالے کی ہے، اور انہوں نے لکھی ہوگی، لیکن بعد میں ابو حنیفہ نے لکھی ہے تو پہلے، اس لیے ہم نے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ کو لیا، وہ نبی کو دیکھ رہے تھے، ابو حنیفہ کو لیا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا اور جیسے دیکھا ویسے لکھا، جیسے دیکھا ویسے امام ابو حنیفہ نے جیسے دیکھا ویسے، تو پھر ہم کس کو لیں گے؟ بولیے کس کو لیں گے؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک سوال اس کا جواب سمجھو۔ ہماری نماز ہوگی، ہمارے اوپر ایک سوال ہوگا، سوال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہماری نماز محمدی ہے اور ان کی نماز حنفی ہے۔ سوال سمجھے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری نماز محمدی ہے اور ان کی نماز، آپ ذرا پوچھئے، سوال کریں بھائی آپ نے جو حدیث پیش کی ہے یہ حدیث کس کی ہے؟ وہ کہیں گے بخاری کی۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ مسلم کی۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ ترمذی کی۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ نسائی کی، ابن ماجہ کی۔ آپ ان سے کہو ہمیں بخاری کی حدیث نہ دو، ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث دو، ہمیں ترمذی کی نہ دو، اللہ کے نبی کی دو، فوراً جواب آئے گا حدیث نبی کی ہے، لکھی بخاری نے ہے، حدیث نبی کی ہے، لکھی ترمذی نے ہے۔ تو آپ بھی یہ بات کہہ دیں کہ نماز نبی کی ہے، لکھی ابو حنیفہ نے ہے، جس طرح حدیث نبی کی ہے لکھتا بخاری ہے، تو کہتے ہیں حدیث بخاری کی ہے، نماز نبی کی ہے، لکھتا ابو حنیفہ ہے، تو کہتے ہیں نماز حنفی ہے۔ نماز حنفی کا معنی کیا ہے؟ نماز اللہ کے نبی کی اور لکھ کے دی ہے امام ابو حنیفہ نے۔ میں نے اس لیے کہا چار لفظ یاد رکھ لیں، ہم اہل سنت بھی ہیں، والجماعت بھی ہیں، اور والجماعت کے ساتھ
حنفی بھی ہیں. لوگ کہیں گے بھئی تم حنفی ہو تو بات سمجھ آتی ہے، اتنے سالوں کے بعد پھر تم نے اپنی نسبت میں یہ دیوبند کا اضافہ کر کے خود کو دیوبندی کیوں کہا ہے؟ میں نے اس پہ 4 لفظ بولے تھے. میں نے کہا تھا ایک ہے سب سے پہلے تکمیل دین ہے، نمبر 2 تدوین دین ہے، نمبر 2 تمکین دین ہے، نمبر 3 تدوین دین ہے، نمبر 4 تطہیر دین ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، الیوم اکملت لکم دینکم، نبی نے دین کو مکمل فرما دیا، یہ تکمیل دین ہے. ہم نے صحابہ کو دیکھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان نے جگہ جگہ پہ دین کو پہنچا کے دین کو مضبوط کیا، یہ تمکین دین ہے. ہم نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا، ان اول من دبر علم شریعہ، ان نے دین کو لکھا ہے، یہ تدوین دین ہے. دین مکمل بھی ہو گیا ہے، دین مضبوط بھی ہو گیا ہے، دین لکھ بھی دیا گیا ہے. ایک عرصہ گزر گیا ہے، پھر دین میں فتنے آنے شروع ہوئے، اور فتنے 2 قسم کے آئے ہیں. بعض فتنے الحاد کے تھے، بعض فتنے بدعات کے تھے. الحاد اور بدعات میں فرق کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھنا، ایک آدمی محل بناتا ہے، بڑا خوبصورت بناتا ہے، محل بنا کے وہ جانے لگتا ہے، وہ ایک چوکیدار کو رکھ دیتا ہے اور چوکیدار سے کہتا ہے تمہارے ذمہ 2 کام ہے. نمبر 1 میرے جانے کے بعد میرے محل کا خیال رکھنا، میرے محل میں قیمتی فانوس بھی ہے، یہ چوری کوئی نہ کرے، اس میں قیمتی ایئر کنڈیشن بھی ہے، اس کو چوری کوئی نہ کرے، اس میں قیمتی پلنگ اور بیڈ بھی ہے، اس کو چوری کوئی نہ کرے، اس کا خیال رکھنا. میرے محل کے اندر سے مال چوری ہو کے باہر نہ جائے. نمبر 2 اس کا خیال رکھنا، کبھی ہوا چلے گی، کبھی بادل برسیں گے، کبھی آندھی آئیں گی اور باہر کا گند اندر آئے گا، باہر کا گند اندر نہ آنے دینا. میرے محل کا خیال رکھنا، میرے محل کو صاف رکھنا. چوکیدار کے 2 کام ہیں، قیمتی چیز چوری ہو کے باہر جانے نہیں دیتا اور باہر کے گند کو اندر آنے نہیں دیتا. یہ خدا نے علماء دیوبند سے کام لیا ہے، میرے پیغمبر کا دین ہے جو انہیں مکمل کر دیا ہے. صحابہ کرام نے جگہ جگہ تک پہنچا دیا ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کو لکھوا دیا ہے. ایک عرصہ گزرا ہے، بعد چور آئے ہیں، الحاد کے نام پہ اندر سے چوری کی ہے. کبھی وہ کہنے لگے ہم صحابی کو حجت نہیں مانتے، کبھی کوئی کہنے لگا ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے، کوئی آ گیا ہم نبی کو معصوم نہیں مانتے، کوئی آ گیا ہم صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے. انہوں نے چوریاں کی ہیں، یہ چوری کر کے محل کے اندر سے مال ختم کرنے لگے ہیں. اور بات بولا گئے ہیں جو باہر کا گند بدعات کے نام پہ دین کے اندر شامل کرنے لگے ہیں. تو دین محمد کا جو محل تھا اس میں 2 قسم کے فتنے آئے. ایک وہ چور تھے جو الحاد کے نام پہ قیمتی چیزیں ختم کر رہے تھے، ایک وہ بدعتی تھے جو گند محل میں داخل کر رہے تھے. تو چوکیدار کے 2 کام ہیں، نمبر 1 قیمتی چیز کو باہر جانے نہیں دیتا اور باہر کے گند کو اندر آنے نہیں دیتا. دیوبند نے تطہیر دین کی ہے، یہ دیوبند ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ دیوبند دین کے چوکیدار ہیں. انہوں نے پہرا دیا ہے، اندر سے چوری ہونے دیا نہیں ہے اور باہر سے بدعات کے گند اندر آنے دیا نہیں ہے. دیوبند نے کیا کام کیا؟ بولو. تطہیر دین. تطہیر سمجھ رہے ہیں؟ تطہیر دین. آپ کے پاس مہمان آئے، مہمان خانے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ سب سے چھڑکتے ہیں، مچھر باہر نکلے، یہ مکھیاں باہر نکلے، ڈنڈ اندر نکلے، اور پھر پردے لٹکاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ باہر سے تو مال گندا اندر نہ آئے. تو یہ دیوبند نے کام کیا ہے. اب بتاؤ جب آپ چھڑکاؤ کریں گے تو مچھر خوش ہو گئے یا پریشان ہو گئے؟ جی مکھیاں خوش ہو گئی یا پریشان ہوں گی؟ تو جب دیوبند والے چھڑکاؤ کریں گے تو مکھیاں پریشان تو ہوں گی نا، مچھر پریشان تو ہوں گے نا. لوگ ان کی پریشانی کو دے کر کہتے ہیں کوئی سپرے چھڑکنا چھوڑ دو. کوئی کیسے چھوڑ دے؟ یہ سپرے چھڑکتے رہیں گے تو گند ختم ہوتا رہے گا. تو دیوبند نے تطہیر دین کی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مختصر سی بات ذہن میں نشین فرما لیں. ہم کون ہیں؟ اہل سنت، آگے والجماعت، آگے حنفی، آگے دیوبند. ہمارا دین اسلام، مسلک اہل سنت والجماعت، مذہب احناف.
اور ہمارا منہج دیوبند، اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ انہی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمارا انہی کے اکابرین کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔